بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم جتنی بھی تقاریر سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، ہم جتنا بھی علم حاصل کر لیتے ہیں، وہ تمام کا تمام جو علم ہے وہ ہمارے کردار پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ وہ علم جو ہے وہ ہمیں عبادت کا جذبہ نہیں عطا کرتا، ہمارے اندر ہمارے اخلاق کو نہیں سنوارتا۔ ہم جانتے ہیں کہ رب ایک ہے، 1,24,000 پیغمبر ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، نیکی اور گناہ ہے، گناہوں کے یہ نقصان ہے، نیکی کے یہ فوائد ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اخلاق کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم بے نمازی بھی ہیں، گستاخ بھی ہیں، بد زبان بھی ہیں، سود خور بھی ہیں، چور بھی ہیں، بغض بھی ہم رکھتے ہیں، لالچ بھی ہمارے اندر ہے، طمع بھی ہمارے اندر ہے۔ اس علم کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، العلم علمان، علم 2 ہے۔ علم علی اللسان، ایک وہ ہے جو زبان پر ہے، فذالک حجت اللہ علی ابن آدم، یہ ابن آدم کے لیے حجت ہے۔ پھر فرمایا علم فی القلب، ایک وہ علم ہے جو دلوں پہ اترتا ہے، فذالک علم النافع، یہی نفع بخش علم ہے۔ دوستو، اسی بات کو لے کر اگر رب تعالیٰ کی بتائی ہوئی نصیحت کو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا، کہ اس شخص کی ہرگز پیروی مت کرو جس کے قلب کو، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر کے رکھا ہے۔ دوستو، علم پڑھنے اور حاصل کرنے کے بعد ہم جتنی بھی لوگوں کو نصیحتیں کریں، جتنی بھی تقاریر کریں، بیانات کریں، کتابیں لکھ لیں، ہم پر اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ رب تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جس شخص کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اس کی پیروی اس لیے نہیں کرنی کہ وہ جو علم تھا، وہ جو اس نے پڑھا اور سیکھا تھا، وہ صرف اس کے دماغ تک محدود ہے، اس کے دل میں نہیں اترا۔ اور جس شخص کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور نور اتر جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی علم کی بات سیکھتا ہے تو یہ نور جو اس کے دل میں تھا، یہ اس کے دل میں خوف اور محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہوگا تو اس خوف سے ہم عبادت بھی کریں گے، نیکی بھی کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، 5 گانا نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، خوف کی وجہ سے۔ اور اگر اس ذکر کی کثرت سے ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ہم رب تعالیٰ کی محبت میں آ کر نماز بھی پڑھیں گے اور جتنی بھی نیکیاں ہیں ہم وہ بجا لائیں گے۔ اس لیے فرمایا دانائی کی بنیاد جو ہے وہ خوف خدا پر ہے۔ خوف اور محبت کا ہونا ضروری ہے کسی بھی کام کے عمل کرنے کے لیے، اور خوف اور محبت کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، وہ دماغ سے نہیں۔ ہم جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہیں، بیانات، تقاریر سنتے ہیں، ان کا تعلق دماغ سے ہے میرے دوستوں۔ جب تک ہم کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تب تک ہمارے دلوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آج اگر ہمارے ملک میں شریعت محمدی اگر نافذ نہیں ہے، ہمارا قانون جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ حکومتی نظام چلانے والے ہیں، اگر ان لوگوں نے پڑھا ہے، اگر ان لوگوں نے سیکھا ہے
تو صرف ظاہری علم کو سکھایا، ان کے دلوں کو تربیت نہیں دی گئی، ان کو دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور خوف کا جو ہے وہ عنصر موجود نہیں۔ کیوں فرمایا گیا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، کہ 100 سال عبادت کرتے رہو، قرآن پاک پڑھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، ثواب تو کھڑا ہے، وہاں ثواب تو ملے گا، مگر تمہیں وہ مقام نہیں مل سکتا جو مقام ایک گھڑی میں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے آپ کو مل سکتا ہے۔ دوستو، اس میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ والا جو ہے جب وہ بات کرے گا، جب وہ نصیحت کرے گا، تو وہ صرف زبان سے نہیں بولے گا، بلکہ اس کی نظریں، اس کا قلب جو ہے وہ آپ کے قلب کو اپنے قلب جیسا کر دے گا۔ اس کی زبان، اس کی گفتار سے، اس کے لفظوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور کردار کی پاور اور طاقت جو نکلے گی، جس کو باطنی طاقت کہتے ہیں، یہ ایک ہڈن پاور ہوگی۔ یہ ہڈن پاور جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکے رکھو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ روکو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہ، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یا وہ رب کے خوف میں ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرما دیا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کے چہروں سے اپنی نظریں دور مت کرو کہ کہیں تم دنیا دار نہ بن جاؤ، ترید زینت الحیات الدنیا۔ تو میرے دوستو، دین اسلام اس لیے نافذ نہیں ہو سکا کہ ہم لوگ فرقوں میں یوں بٹے ہیں کہ آج سے 200 سال پہلے ایک شخص اعتراض کرنے والا تھا، اس نے اپنی تربیت کو چھوڑ کر اعتراض کے جو ہے نا وہ ثبوت کٹھے کرنا شروع کر دیے قرآن و حدیث سے، اور ایک وہ شخص ہے جو اس اعتراض کے جوابات کے ثبوت اکٹھے کرنے میں لگ گیا۔ اس نے بھی اپنی تربیت کو چھوڑ دیا، اور اس نے بھی اپنی تربیت کو چھوڑ دیا۔ ان دونوں نے قلوب کے تربیت اور قلوب کے جو درجات تھے، جو نور تھا قلب کا، اس کا حصول چھوڑ دیا۔ اولیاء کرام کی صحبتیں چھوڑ دی۔ آج جتنے بھی لوگ مدارس سے پڑھ کے آتے ہیں، وہ صرف پڑھ کے آتے ہیں بغیر تربیت کے، کہ جب وہ بولتے ہیں تو ان کے لفظوں میں وہ پاور نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام اور جو گزشتہ اولیاء کرام ہیں، ان لوگوں کے پاس کردار کی طاقت تھی۔ ان کے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے معمور تھے، بھرے ہوئے تھے، اللہ کے نور سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ جب بات کرتے تھے تو ان کی بات یہاں تک قائم نہیں رہتی تھی، بلکہ ان کی بات دلوں میں اترتی تھی، اور اس طرح جو بات سننے والا ہوتا تھا، جو نصیحت کرنے والا ہوتا تھا، اس کے دل میں بھی خوف اور محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ آج ہمارا پڑھا لکھا لبرل جو جوان ہے، وہ غلامی سے ڈرتا ہے۔ وہ اگر کسی ایک اللہ والے کی غلامی کو اپنا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ عزت اور محبت سے بات کرے گا، وہ آج ہی اپنائے گا۔ لیکن ہمارے لبرل نوجوان نے جو ہے وہ جبلت ہے، یہ انسان کی جبلت ہے کہ اس نے غلامی کرنی ہی کرنی ہے۔ اور ہمارا جوان جو غلامی سے ڈرتا ہے، اس طرح وہ چھپ کے جو ہے وہ انگریزوں کی نقل اتار کے ان کا سا انداز اپنا کر حقیقت میں غلامی کا ثبوت دیتا ہے۔ تو غلامی سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے دین اسلام میں بھی غلامی کا تصور ہے، مگر اپنے رہبر اور مرشد جس سے تعلق کے ساتھ دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اور وہی عاجزی اور انکساری جو ہے وہ دنیا عالم میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ عجز و انکساری عطا کرتی ہے، ایک مقام عطا کرتی ہے۔ اس لیے حضرت سلطان باہو نے فرمایا، اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لو لو دے وچ لکھ لکھ چشمہ، میں ہک کھولا ہک کجا ہوں۔ مرشد سے محبت نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ مرشد کے قلب کا جو تعلق تھا، مرشد نے اسی توجہ سے ان کے قلب کو اتنا مقام اور اتنا اخلاق اور محبت سے سنوار دیا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بن گئے۔ تو میرے دوستو، ہم چھپ چھپا کے غلامی تو ہم کرتے ہیں، غلام تو ہم ہیں، پھر دیکھ لیں یا اچھائی کے غلام ہو جائیں یا برائی کے غلام ہو جائیں، دولت کے غلام ہوں گے، نمود و نمائش کے غلام ہوں گے، تو پھر دوزخ کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور اگر اچھائی کی غلامی کریں گے، کسی اچھے کی غلامی کریں گے، تو پھر اچھائیاں پیدا ہوں گی، رب کی رضا ملے گی اور جنتیں ملے گی۔ وہ چھپ چھپا کے یا نو دولتیے کی غلامی کر رہا ہے، انگریزوں کے لباس اور ان کے کردار اور ان کے طریقوں کی جو ہے وہ غلامی کر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک انگریز نما ظاہر تو کرنا چاہتا ہے، تو یہ غلامی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے غلاموں سے محبت کر کے کسی ایک مرشد اور رہبر کی غلامی کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر اپنا محاسبہ کرو کہ کیا وہ غلامی نہیں ہے کہ تم بل گیٹس کی باتیں، اس کا انداز، ایک یہودی، ایک انگریز کی جو طریقہ کار ہے زندگی کا، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو اپناتے ہو۔ اپنے انداز، اسلامی اقدار، اخلاقیات، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔